کہ چین سے آپ کی بات ہو گئی، لیکن آپ یہ نہیں بتاتے آپ کو یورپ نے جو ہے وہ ویکسین دینے سے انکار کر دیا، آپ کو امریکہ نے ویکسین دینے سے انکار کر دیا، آپ کو فائزر نے ویکسین دینے سے انکار کر دیا، آپ کو برطانیہ نے ویکسین دینے سے انکار کر دیا کہ پڑوس کے ملک نے بھارت نے جو ہے وہ 200 روپے کی جو ہے وہ ویکسین تیار کر لی ہے. تو آپ اس وقت خود آپ کی اسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں ایک انسانی المیہ ہے کورونا. اس وقت ہمیں بھارت کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت کے راستوں کو جو ہے وہ کھولنا چاہیے. اگر ہمیں وہاں سے سستی ویکسین مل سکتی ہے تو ہمیں بھارت سے بھی جو ہے وہ ویکسین لینا چاہیے. پاکستان کی اپنی بھی جو ہے وہ ویکسین بنانے کی کیپیسٹی ہے، لیکن آپ نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو بھیک اور خیرات کی شکل میں لینا ہے. اس قوم کو آپ نے جو ہے وہ بیکاری بنا کے اور چونکہ پلان نہیں کرتے ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں کہ جی اچھا جی وہ کیا ہو گیا، ہمیں بتایا ہی نہیں. پرائم منسٹر کہتے نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم نے گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، ہم نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. یہ غلط فیصلے اس لیے ہوئے کہ ان کو بتایا کسی نے نہیں. اب وہ بتانے والے ہی تو کمانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. چائنا کی بھی ہم ویکسین کو جب ان کی 3rd جنریشن میں آئی ہے اس کی ٹیسٹنگ کے لیے ماننے ہیں. وہ کہہ رہے تھے یار ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہم پہلی 2 ٹیسٹنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے ان کے ساتھ. ہم تو اس قدر ذہنی طور پہ فرعون ہو جاتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے ہو جائے گا دیکھ لیں گے. اب یہ وہ وقت ہے کہ اب اسی طرح ایمرجنسی کی صورت میں ویکسین کے لیے بھاگیں. جب بھارت میں شہریوں کو لگیں گی ویکسین جہاں پہ ہمارے سے زیادہ کرونا پھیلا ہے تو پھر یہاں اس کا اثر نیگیٹو ہوگا کہ جی ہم کیوں پیچھے ہیں. مطلب ہم تو انڈیا کے ساتھ تو کسی بھی معاملے میں کسی بھی صورت میں پیچھے رہنا چاہتے نہیں، لیکن مجبوری بن جائے گی جب وہاں برطانیہ بنانے جا رہا ہے، سینٹرل ہب بنا رہا ہے اس کو، تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اور بے شک ڈاکٹر فیصل سلطان ایک ٹیکنوکریٹ ہی ہیں، نان الیکٹڈ ہیں، لیکن اب جو لوگ بیٹھ گئے ہیں پھر جنرل محفوظ الرحمان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آرمی کی طرف سے آ کے، ان سب کو اس معاملے پہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو بتائیں وہ رکھنا ہے. ویکسینیشن کی بات ہے، وہاں پر ہم ویکسینیشن بھی چین سے لے رہے ہیں، جہاں سے یہ بیماری آئی ہے ہم وہیں سے ویکسینیشن لے رہے ہیں. یہ بھی ایک خطرناک عمل ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویکسینیشن کہیں اور سے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور لینی چاہیے. اب فائزر نے بنانی شروع کی تھی، کیا ہوا سنا تھا، میں نے تو سنا تھا، مجھے کہیں سے آواز آئی تھی کسی وزیر کی یا کسی کی کہ بہت جلد ویکسینیشن یہاں پہنچ رہی ہے اور پہلے بزرگوں کو لگائی جائے گی، اس کے بعد پھر جوانوں کی طرف آئیں گے. تو وہ اچانک آواز غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا سے آئے گی. تو چائنا سے تو وبا آئی تھی، اب ویکسینیشن بھی وہاں سے آئے گی تو وہ بڑا خطرناک ہے. اس پر سوچنا چاہیے. لیکن جو بنیادی لوگوں کو کنونس کیسے کریں گے؟ ہم پولیو پر تو آج تک کنونس کر نہیں سکے. ہم جب ویکسینیشن کے لیے جاتے ہیں، ہماری پولیو ٹیم کی جو ورکرز ہمارے جاتے ہیں، ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے مذہبی حلقوں کی طرف سے، کچھ مذہبی حلقے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، کچھ شدت پسند لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں معذور کرنے کے لیے آئے، یہ ہمیں خطرناک بیماری کوئی ایسی ہے جو ہمارے اندر یہ ڈالنے کے لیے آئے. تو اب اگر ویکسینیشن کے لیے جائیں گے تو پھر پولیو ورکرز کی طرح اگر ان پر حملے شروع ہو گئے تو اس کو بھی روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ کیونکہ پاکستان میں یہ منظر ہم دیکھ چکے ہیں اور یہ منظر ہمارے سامنے، کیونکہ بہت سے لوگ کورونا کو مزہ موجودہ